اوقات نہیں۔ حضرت بلال جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو حال کیا ہوگا؟ کتنا زہرا جمالوں کے سر جھک گئے، کتنا زہرا جمالوں کے سر جھک گئے حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا۔ حضرات مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، نبی کے صحابی حضرت بلال اذان دیتے رہے اور نبی کے صحابہ مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔ حضرات مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے سارا انتظام ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینہ تک، جب تک رسول اللہ کا مکان نہیں بن گیا، 7 مہینے تک رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہے۔ اسی 7 مہینے کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے اور مسجد نبوی ہی کی ممبر کے قریب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء کے لیے ایک حجرہ بنا دیا جاتا ہے جو مسجد نبوی کا حجرہ کہلاتا ہے، جو رسول اللہ کی مسجد کا حجرہ نام دیا جاتا ہے۔ وہ حجرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی کے نکاح میں رسول اللہ کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جب مدینہ طیبہ رسول اللہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں ہو چکا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی بچوں کو بلا لیا تو حضرت عائشہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مکہ میں ہو چکا تھا مگر حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی بچوں کو اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو جب مدینہ بلا لیا اور جب مدینہ کے اندر جو ہے رسول اللہ کے بیویوں کے مکانات صحابہ نے مل کر کے بنا دیا، حضرت سودا کے لیے ایک الگ مکان بنا دیا اور مسجد نبوی کا جو حجرہ بنایا تو وہ حجرہ رسول اللہ کی بیوی حضرت عائشہ کے حصے میں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی رخصتی یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح جن کا مکہ میں کر چکے تھے، مدینہ آنے کے بعد ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کی رخصتی کر کے رسول اللہ کے گھر بھیج دیا۔ حضرات دلہن بن کر کے رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ جب دلہن بن کر کے رسول اللہ کے گھر آتی ہے تو رسول اللہ ان کو کہاں رکھتے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کا جو حجرہ بنایا گیا تھا اسی حجرے میں رکھتے ہیں، گویا کہ حجرے کے اندر جو ہے رسول اللہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے۔ یہ علماء کرام بخاری شریف پڑھتے ہیں، مشکات شریف پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی حدیث کی روایتیں کی ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کی تمام روایتوں میں سے سب سے زیادہ روایت جو ہے حجرہ عائشہ ہی کی روایت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں لیٹے رہا کرتے تھے اور اپنا سر مبارک میرے حجرے میں کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کا جسم کا اکثر حصہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور اپنا سر جو ہے بڑھا کر کے میرے کمرے پہ رکھ دیا کرتے تھے اور میں کمرے کے اندر بیٹھے رسول اللہ کے بالوں میں تیل لگا دیا کرتے تھے، رسول اللہ کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتے تھے۔ حضرات اس طریقے سے جو ہے حدیث کی کتابوں میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعہ حدیثوں کو سماعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ نے جو بیان کیا ہے اسی کمرے سے بیان کیا ہے جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کا حجرہ کہا جاتا ہے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور بیوی بچوں کے لیے صحابہ نے مکان بنا کر کے تعمیر کر دیا۔ حضرات مسجد نبوی کے ایک حصے میں ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، چنانچہ کھجور کی پتیوں کی چھپر بنا کر کے اس چبوترے پر چھا دیا گیا، اور جس صحابی کا کوئی گھر نہیں تھا مدینے میں، جو مکہ المکرمہ سے آئے تھے، جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں رہتا تھا، رہنے کا انتظام نہیں رہتا تھا، آگے پیچھے بیوی بچے جن کے کوئی نہیں تھے، وہ غریب صحابہ اسی چبوترے پہ رہا کرتے تھے، وہی راتوں دن بیٹھا کرتے تھے، اور اگر کوئی کھانے کے لیے لا کر کچھ دیتا تو کھا لیتے، اگر نہیں ملتا تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اور یوں ہی بھوکے رہا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرات انہیں صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اسی چبوترے کا نام صفہ چبوترا ہے، اور وہی وہ لوگ رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کے بیوی بچے نہیں تھے، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، رہنے کا مکان نہیں تھا، وہ صحابہ وہی رہتے تھے اور رسول اللہ سے حدیثیں سنتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے اور رسول اللہ کا فرمان یاد کیا کرتے تھے۔ انہیں صحابہ کرام نے جو اصحاب صفہ
چند صحابہ کا یہاں انتظام ہوا. کچھ صحابہ ایسے بچے جو شادی شدہ تھے، ان کی بیوی بچے بھی آ گئے تھے مکہ میں، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر ہو چکی، میرے بیوی بچوں اور اہل و عیال کو رہنے کے لیے گھر بنا دیا گیا. جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہ چبوترے صفہ چبوترے پہ رہنے لگے. مگر جو صحابہ فیملی والے ہیں، بیوی بچے والے ہیں، وہ کھلے عام چبوترے پہ تو نہیں رکھ سکتے تھے اپنی پریوار کو لے کر. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور ارادہ فرمایا کہ ایک انصاری کو، انصاری کا مطلب جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے جن کو انصار کہا گیا، اور جو صحابہ مکہ میں سب کچھ اپنا گھر بار، زمین جائیداد، کاروبار، بزنس، تجارت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے اسلام اپنے دل میں بسا کر، ان صحابہ کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے سوچا کہ میری اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بن گئی، میری فیملی اور میری بیوی بچوں کے لیے صحابہ نے، انصار صحابہ نے مل کر کے مکان بنا دیا. مسجد نبوی کے کنارے جو بڑا چبوترا تھا اس پر صحابہ نے ایک چھپر ڈال دیا. جن صحابہ کے پریوار نہیں تھے، فیملی نہیں تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، شادی شدہ نہیں تھے، وہ وہاں تنہا تنہا رہنے لگے. اکیلا انسان کہیں بھی رہ لیتا. مگر جو بچے، جو صحابہ فیملی والے تھے، پریوار والے تھے، ان کے لیے پریشانی لاحق ہوئی کہ ان کو کہاں رکھا جائے. تو رسول اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ایک مہاجر صحابی کو ایک مدینہ کے انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا جائے، اور بھائی بنا دیا جائے تاکہ ایک مہاجر صحابی کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سارا انتظام یہاں کے رہنے والا ایک انصاری صحابی اپنا بھائی سمجھ کر کے کرے. اس وقت تک تقریباً 50 صحابہ کرام مدینہ میں ہو چکے تھے، جمع ہو چکے تھے. رسول اللہ نے سب کو جمع فرمایا. انصار صحابہ جو مدینہ کے باشندے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، مہاجرین صحابہ جو مکہ سے آ کر خالی ہاتھ مدینہ آ گئے تھے، ان سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد رسول اللہ نے عقد مواخات قائم کیا. عقد مواخات کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے رہنے والے ایک انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور ایک اپنے مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے میں دے دیتے اور انصاری صحابی سے کہتے یہ مہاجر صحابی تمہارا بھائی ہے، ان کو اپنے گھر لے جاؤ، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، پینے کا انتظام، کمانے کا انتظام، سارا انتظام ایک بھائی کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. وہ مدینہ کے انصاری صحابی بڑی خوشدلی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے، گلے ملتے اور ان کو اپنا بھائی بنا کر کے لے کر کے چلے جاتے. رسول اللہ پھر ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور ایک انصاری صحابی کو پکڑتے، دونوں کا ہاتھ ملا دیتے اور انصاری صحابی سے کہتے کہ اس مہاجر صحابی کو تمہارا بھائی بنایا جاتا ہے. اس طریقے سے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 صحابہ کو 50 انصاری صحابہ کا بھائی بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اتنا اثر ہوا کہ رسول اللہ نے جب ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو ان انصار صحابہ نے دل و جان سے ان مہاجر صحابی کو اپنا دل سے بھائی تسلیم کر لیا. یہاں تک کہ انہوں اپنے بھائیوں کو لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے گئے اور اپنے مہاجر صحابی کے بھائی کے سامنے اپنے مکان کا سارا سامان لا کر کے سامنے رکھ دیتے گئے. اور جس طریقے سے سگے بھائیوں میں بٹوارا ہوتا ہے، اگر 4 بھائی ہیں اور کوئی چیز 4 چیز ہے تو ایک سگا بھائی کو حصے برابر بانٹا جاتا ہے. اسی طریقے سے انصار صحابہ اپنے مہاجر ایک بھائی کو، جو ان کو مہاجر بھائی کا جو بھائی بنا دیا جاتا تھا، اس صحابی کو لے کر کے اپنے گھر جاتے گئے اور اپنے مکان کے سارے سامان کو لا کر کے اپنے مہاجر صحابی کے سامنے رکھ دیتے گئے، اپنے بھائی کے سامنے رکھ دیتے گئے. اور انصار صحابی کہتے گئے او میرے مہاجر بھائی، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے تنہا خالی ہاتھ آنے والے، تم اپنے سینے میں نبی کا دامن لے کر کے، اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا کر کے آئے ہو، اپنے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن لے کر کے آئے ہو، تم کو رسول اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے. تو ہمارے مکان میں اس وقت اتنا سامان ہے، آدھا بانٹ کے تم رکھ لو، آدھا بانٹ کر کے ہم رکھ لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں کسی نے ایسا بھائی ہونے کا حق نہیں ادا کیا کہ کوئی سگا بھائی اتنا اچھا حق نہیں ادا کر رہا ہے آج دنیا کے اندر جتنا انصاری صحابی مدینہ کے رہنے والوں نے مہاجر صحابہ کو بھائی بنا کر کے کیا تھا. اپنے مکان کو آدھا بانٹ دیا، آدھا اپنے مہاجر صحابی بھائی کو دے دیا،
دے دیا, دکان میں آدھا حصہ دے دیا, پراپرٹی میں آدھا حصہ دے دیا, یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو, ایک صحابی, ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا تھا. وہ مہاجر صحابی جن کا نام ابن رفیع ہے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد اپنے گھر کہتے ہیں اور میرے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف, رسول اللہ نے تمہیں ہمارا بھائی بنا کر کے بھیج دیا ہے, اس لیے آج سے تم میرے بھائی ہو, اس لیے عبد الرحمن ابن عوف میری مال و دولت آدھے حصے تم لے لو, اور یہاں تک کہ میرے مال کے آدھا حصہ کر لو, آدھا حصہ تم لو آدھا ہم لیں گے, آدھا مال تم لے لو آدھا مال ہم لے لیں گے. اور میری نکاح میں اس وقت 2 بیوی ہے, 2 بیویوں میں سے جس بیوی کو تم پسند کرو ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں, میرا آدھا مال بھی لے لو, آدھی دولت بھی لے لو, آدھے باغات بھی لے لو, آدھے دکان کے حصے دار بھی بن جاؤ, اور دونوں بیویوں میں سے جسے تم چاہو ہم اسے طلاق دے دیتے ہیں, اور میری ایک بیوی سے طلاق کے ساتھ تم نکاح بھی کر لو, ایک بیوی میرے نکاح میں رہے گی, ایک بیوی تمہارے نکاح میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کام کرتا ہے ایسا جس نے اپنی زمین و جائیداد کو دے دیا, جس نے اپنی بیوی کو دینے کو بھی تیار ہے نکاح کی صورت میں کہ ہم طلاق دے دیں گے, اس سے تم نکاح کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اپنے انصاری بھائی کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں نہیں میرے انصاری بھائی, میرے انصاری بھائی جاؤ, تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, تمہاری دولت تمہارے مبارک ہو, تمہاری مال و متاع تمہیں مبارک ہو, تمہارے اہل و عیال تمہیں مبارک ہو, تمہاری بیوی بچے تمہیں مبارک ہو. ہم کو تمہاری دولت میں سے کچھ نہیں لینا ہے, ہم کو تو صرف تم مدینہ طیبہ کی منڈی بتا دو جہاں پہ ہول سیل میں مال ملتا ہو, جہاں میں تھوک میں مال ملتا ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انصاری مہاجر بھائی نے جو ہے انصاری بھائی نے ان کو مدینہ طیبہ کا مارکیٹ بتا دیا, مدینہ طیبہ کا بازار بتا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے پاس کچھ پیسے تھے, کچھ رقم تھی, وہ رقم لے کر کے مدینہ طیبہ کے ہول سیل منڈی میں پہنچ جاتے ہیں, اور ہول سیل منڈی میں پہنچنے کے بعد تھوڑا سا کھجور لیتے ہیں, تھوڑا سا گھی لیتے ہیں, اور تھوڑی سی پنیر لیتے ہیں, اور لینے کے بعد جو ہے واپس آ کر کے مدینہ طیبہ کے فٹکر بازار میں بیچنے لگتے ہیں. تھوک مارکیٹ سے لیتے ہیں اور فٹکر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات چند دن تک ایسا کرتے رہے, محنت و مشقت کرتے رہے کہ منڈی سے لاتے رہے اور مارکیٹ میں بیچتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو چند ہی دنوں میں اتنی زیادہ دولت دے دی کہ حضرت عبد الرحمن نے اپنی ہی دولت سے اپنا نکاح بھی کر لیا اور اپنی ہی دولت سے اپنا مکان بھی بنا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, مکے کی آمد, مدینے کی آمد. ایک نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی, سنی المری جامع مسجد, دارالعلوم چشتیہ اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت عبد الرحمن نے جب نکاح کیا, شادی کی, رسول اللہ نے پوچھا عبد الرحمن اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ تو حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح میں اپنی بیوی کو مہر میں 5 درہم کے برابر سونا دے دیا. تو صحابہ نے تجارت کیا, بزنس کیا, کاروبار کیا, محنت و مشقت کیا, اللہ نے اتنا نوازا کہ تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کمائی سے مدینہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا مکان بھی بنا لیا اور اپنی ہی کمائی سے اپنا نکاح بھی کر لیا, اور بیوی کو 5 درہم سونا مہر میں دے دیا. اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال و دولت میں خوب برکتیں عطا فرمائی, خوب برکتیں عطا فرمائی. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ مدینہ طیبہ کے بڑے بزنس مین اور بڑے تاجروں میں حضرت عبد الرحمن کا شمار ہونے لگا. اتنا ترقی کرتے کرتے اتنی ترقی کر گئے, اتنی دولت کما گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ شہر مدینہ سے باہر جب تجارت کر کے قافلہ لوٹتا تھا, تاجروں کا قافلہ جب باہر سے مدینہ شہر میں آتا تھا تو 700 اونٹوں پر صرف حضرت عبد الرحمن کا مال لدا ہوتا تھا. کہاں مکہ سے خالی ہاتھ مدینہ آئے, زمین جائیداد, کاروبار, بزنس, تجارت, گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر تنہا خالی ہاتھ آئے.
مگر مدینہ آ کر اتنی محنت کیا کہ جو کچھ اپنے پاس رقم تھی مدینہ کے ہول سیل مارکیٹ میں گئے، منڈی سے مال کو خریدا، گھی اور پنیر لا کر دن بھر بیٹھ کر کے مدینہ کے پھٹکر بازار میں بیچتے رہے، محنت کرتے رہے، اللہ نے خوب دولت دی، اپنی کمائی سے مکان بھی بنایا، اپنی کمائی سے نکاح بھی کیا، شادی بھی کیا۔ ایک دن مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اتنے بڑے مالدار ہو گئے کہ جب قافلہ شہر مدینہ سے باہر مدینہ کے اندر جب تجارت کر کے قافلے لوٹے تھے تو حضرت عبد الرحمن کا مال 700 اونٹوں پر لاد کر ملایا۔ اتنے بڑے مالدار بن گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اور یہ کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب 10 ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں کہ رسول اللہ نے دنیا ہی میں جن کا نام لے کر کے بتا دیا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انہی 10 صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا تھا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے اتنی دولت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا کاروبار شروع کر لیا مدینے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دکان اپنی کھولی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عثمان غنی بھی تجارت کرنے لگے، حضرت مولا کائنات بھی تجارت کرنے لگے، بڑے بڑے صحابہ کرام تجارت کرنے لگے۔ آخرکار اللہ نے ان کے مالوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جس صحابی کو جتنا اللہ نے نوازا اور اس نے سب سے زیادہ اس نے اتنا ہی بڑھ کر کے اپنی دولت کو اسلام کے لیے استعمال کیا ہے، غریب صحابہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پینے کے لیے جو کہ میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ مدینہ کا سارا کنواں جو ہے مدینہ کا سارا کنواں کھاری ہوتا تھا، نمکین ہوتا تھا، جس کا پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کا کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ یہودی کنویں کا پانی بیچتا تھا اور نبی کے صحابہ خرید کر کے پانی تب پیا کرتے تھے۔ نبی کے غریب صحابہ کو پریشانی ہوتی تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر پینے کا پانی خریدنا پڑتا تھا، اس لیے نبی کے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عثمان غنی، اللہ نے تمہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائی ہے، بے انتہا برکتیں عطا فرمائی ہے، اس لیے تم مسلمانوں کے پینے کے لیے یہودی سے یہ کنواں خرید لو۔ حضرت عثمان غنی یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہ کنواں میرے ہاتھ سے بیچ دے تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ وہ یہودی کہتا ہے ہم کنواں نہیں بیچیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی جب اصرار کرتے رہے تو عثمان غنی سے کہا یہودی نے، ایک کام کیجیے، ہم آدھا کنواں 12,000 درہم میں بیچتے ہیں، آدھا کنواں آپ لیجیے، آدھا کنواں میں لوں گا، آدھے کنویں کی قیمت آپ کو 12,000 درہم دینا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم دے کر کے آدھا کنواں خرید لیا، مگر آدھا کا مطلب یہ ہوا، یہ طے پایا کہ کنواں تو کاٹ کے آدھا پا کاٹ نہیں سکتے ہیں، اس لیے آدھے کا مطلب یہ ہوا ایک دن کنویں کا مالک یہودی رہے گا، ایک دن کنویں کے مالک مسلمان رہے گی۔ جب یہودی کی باری آئے گی تو یہودی جتنا چاہے پانی بھر کر کے بیچ سکتا ہے، اور جب مسلمانوں کی باری آئے گی تو مسلمان جتنا چاہے پانی اس سے بھر سکتے ہیں۔ حضرات جب مسلمانوں کے دن کی باری آتی تھی تو مسلمانوں کے پانی بھرنے کا دن آتا تھا تو مسلمانوں کو اللہ نے پہلے ہی سے اتنی زیادہ عقل سلیم عطا کر دی تھی کہ جب مسلمانوں کے پانی بھرنے کا دن آتا تو مسلمان دن بھر کا سارا کام کاج چھوڑ کر کے اپنی باری کے دن صرف پانی ہی بھرا کرتے تھے اور اپنے گھروں کے سارے برتنوں میں پانی بھر لیتے تھے، اور جب دوسرے دن یہودی کی باری آتی اور جب وہ پانی بھر کر کے بیچتا تو 2 دن کے بلیے جو ہے استعمال کے لیے 2 دن کے پینے کے لیے مسلمان اپنی باری کے دن پانی بھر لیتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو دوسرے دن پانی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دن بھر یہودی بیٹھا رہتا تھا، جب کوئی کا حق نہیں آتا تو عثمان غنی کے پاس آتا ہے اور کہتا عثمان آدھا کنواں یہ بھی خرید لو، اب تو ہمارا پانی ہی نہیں بک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے کہا نہیں، 12,000 درہم دے کر کے تب آدھا بیچے تھے، ہم اس دن پانی مسلمان اتنا بھر لیتے ہیں کہ ہم کو نہ بعد میں خریدنے کی ضرورت ہے نہ پانی کی استعمال کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نہیں لیں گے۔ حضرات یہودی نے کہا اچھا چلو 12,000 پہلی بار دیے تھے، اب
نے کہا چلو 10,000 دے دو. حضرت عثمان غنی نے کہا 10 بھی نہیں دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا جب میری ضرورت تھی تو تم نے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ مجھ سے دام لے کر کے 12,000 لے کر کے تک آدھا کنواں دے تھا. اب میری ضرورت رہی ہے, اب تم کو جو خریدنے میں ہم نہیں خریدے گی. تو یہودی نے کہا چلو 8,000 ہی درہم دے دو, یہ کنواں لے لو. حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم ادا کر دیا اور پورا کنواں خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو حضرت عثمان غنی نے 20,000 درہم 2 مرتبہ میں دے کر پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, جس کا نام بیر روما تھا. لیکن عثمان نے خرید کے جب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو اس کنویں کا نام قیامت تک کے لیے بیر عثمان رکھ دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے صحابہ مالدار ہوئے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر تو اپنی دولت اسلام کی راہوں میں خرچ کرتے رہے. مسلمانوں کے فائدے کے لیے نبی کے صحابہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے رہے. حضرات اس طریقے سے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر مسلمان آباد ہوتے رہے. ان کا کام کاروبار چلتا رہا, بزنس چلتی رہی, تجارت چلتے رہی, کاروبار چلتا رہا. حضرات اعلان نبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے. جب نبی کی عمر 53 برس کی ہو گئی تب ہجرت کر کے رسول اللہ مدینہ چلے آئے اور مدینہ آنے کے بعد 10 سال تک رسول اللہ مدنی زندگی گزارتے ہیں. اور جب 10 سال کا وقت گزر جاتا ہے تو 10 سال کے بعد جب رسول اللہ کی عمر شریف 63 برس کی ہو جاتی ہے تب قرآن مقدس کی آخری آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. اے محبوب آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب اللہ نے قرآن کی آخری آیت نازل کر دی کہ اے مصطفیٰ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تو رسول اللہ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. اس لیے کہ رسول اللہ دنیا میں اسلام کی تبلیغ ہی کے لیے تو آئے تھے, قرآن کے نزول ہی کے لیے تو آئے تھے. جب دین کا کام پورا ہو گیا, جب تبلیغ کا کام پورا ہو گیا تو دنیا سے رسول اللہ کے جانے کا وقت ہو گیا. قرآن مقدس کی آخری آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی. اے محبوب آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. ان 10 سالوں کے اندر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا. انہی 10 سالوں کے اندر اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے, جو بدر کے میدان میں اسلام اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوتی ہے. مکہ المکرمہ سے 2000 کفار و مشرکین بدر کے میدان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام مٹانے کے لیے, اور نبی اپنے 313 صحابہ کی جماعت کو لے کر کے مدینہ سے چلتے ہیں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں اسلام بچانے کے لیے. حضرات بدر کے میدان میں عجیب و غریب معاملہ ہے, اس لیے کہ ابھی یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہی تھے. ایسے مسلمان تھے کہ باپ اگر مدینہ کی طرف سے باپ اگر جنگ کے میدان میں گئے تو اسی باپ کا کافر بیٹا مکہ سے لڑائی کرنے کے لیے آیا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ باپ مدینہ طیبہ سے مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر کے کھڑا ہے, مگر اسی باپ کا بیٹا کافروں کے ساتھ جو بھی مکہ سے آیا کہ بدر کے میدان میں کافر بن کر کے کھڑا ہے. حضرات بدر کے میدان کی لڑائی تو عجیب و غریب تھی. بظاہر تو کفر اور اسلام کی لڑائی نظر آ رہی تھی, مگر آمنے سامنے کوئی دوست نظر آ رہا تھا, آمنے سامنے کبھی بھائی نظر آ رہا تھا, آمنے سامنے کبھی باپ بیٹے بھی نظر آ رہے تھے. حضرات جب بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے حضرات تو ایک باپ رسول اللہ کا دیوانہ بن کر کے اسلام کی محبت کو لے کر کے مدینہ سے چلا ہے بدر کے میدان میں ہے. اس باپ کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے, اور اسی باپ حضرت ابوبکر صدیق کا سگا بیٹا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں مکہ کے 2000 کافروں کے ساتھ حالت کفر میں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا منظر رہا ہوگا بدر کے میدان میں کہ باپ ابوبکر صدیق رسول اللہ کے وفادار بن کر کے آئے ہیں, اور وہی کا بیٹا عبد الرحمن غدار مصطفیٰ بن کر کے بدر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے. آخرکار جنگیں شروع ہو جاتی ہے. جب کفار و مشرکین نے رسول اللہ کے صحابہ پہ حملہ کیا تو جب رسول اللہ نے کفار کی تعداد کو دیکھا کہ یہ 2000 کافر ہیں اور ان کے مقابلے میں یہ 313 صحابہ کرام ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور سجدے کی حالت میں خدا سے عرض کرتے ہیں, اے مولا قدیر روئے زمین پر یہی 313 تیرے بندے ہیں جو تیرا نام لے رہے ہیں. اگر آج بدر کے میدان میں یہ ہار جاتے ہیں تو روئے زمین پر تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا, روئے زمین پر تجھے معبود پکارنے والا کوئی نہیں
आसमान के फरिश्तों से मदद फरमा दे। अल्लाह के नबी ने जैसे ही ये दुआ मांगी है, अल्लाह के नबी की जबान से जैसे ही दुआ निकलती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आला हज़रत ने कहा था कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। बदर के मैदान में 2000 काफिर हैं इस्लाम मिटाने के लिए, नबी के 313 सहाबा हैं इस्लाम बचाने के लिए। जब उन 313 सहाबा की मदद के लिए अल्लाह के रसूल ने खुदा की बारगाह में दुआएं की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के दुआ को कबूल फरमा लेता है अल्लाह तबारक व तआला। और बदर के मैदान में 313 सहाबा की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से 5000 फरिश्तों की फौज को बदर के मैदान में भेज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 313 सहाबा की मदद के लिए 5000 फरिश्ते अल्लाह आसमान से बदर के मैदान में उतार देता है, जिसका तज़किरा कुरान पाक में है। यह मेरे मुस्तफा उस दिन को याद कीजिए जब आप तादाद में कम थे, संख्या में कम थे, तो हमने आसमान के फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद की थी। 313 सहाबा की मदद के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्तों की फौज बदर के मैदान में भेज दिया है। हज़रात, बदर की लड़ाई जब खत्म हो जाती है तो बदर की लड़ाई के अंदर उतबा मारा जाता है, शैबा मारा जाता है, और अबू जहल भी बदर के मैदान में मारा जाता है, और नहायत की जिल्लत और रुसवाई के साथ घसीट करके एक गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। कुफार और मुशरिकीन कहते हैं कि बदर के मैदान में जो सहाबा नबी के लड़ते थे हम तो उनको पहचानते थे, मगर कभी कभी ऐसा होता था कि घोड़े पर बैठा हुआ सामने से कोई पर्दा पोश आता था जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते थे, सिर्फ तलवार चलती हुई नजर आते थे। अचानक हम क्या देखते थे कि तलवार चलती है किसी काफिर की गर्दन कट जाती है, हमको काटने वाला नजर नहीं आता था। अल्लाह के नबी फरमाते थे ये आसमान के 5000 फरिश्तों की फौज थी जो काफिरों को नजर नहीं आते थे, उनकी तलवारों से काफिरों का सरदन से जुदा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हज़रात, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ बदर के मैदान में कुफ्र की हालत में काफिरों की तरफ से आए। बदर की लड़ाई खत्म हुई, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुल रहमान जो बदर के मैदान में काफिरों की तरफ आए थे मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुसलमान हो गए, नबी का कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। एक दिन मदीना तैयबा में बैठे थे बाप बेटे दोनों, हजरत अब्दुल रहमान और उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। बातों बातों में जो है जंगे बदर का तज़किरा आ गया। अब्दुल रहमान ने कहा अब्बा, आप बदर के मैदान में मदीना के मुसलमानों की तरफ से आए थे और हम बदर के मैदान में मक्का के काफिरों के साथ आए थे कुफ्र की हालत में। अब्बा हुजूर, बदर के मैदान में एक मौका ऐसा आ गया था कि आप मेरी तलवार के निशाने पे आ गए थे, आप मेरी तलवार की सद पे आ गए थे, मगर मैंने हाथ उठाने से और आपका सर काटने से इसलिए रुक गया कि आप मेरे बाप थे, इसलिए मैंने तलवार चला के सर नहीं काटा, वरना आप मेरी तलवार की सद और निशाने पे आ गए थे, मगर बाप होने की वजह से मैंने आपको छोड़ दिया था। इतना सुनना था, हजरत अबू बकर को चलाना जाता है, इरशाद फरमाते हैं ओ अब्दुल रहमान बेटे, तू बदर के मैदान में हालत कुफ्र में मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, कसम खुदा की अगर हालत कुफ्र में बदर के मैदान में तू मेरे तलवार के निशाने पे आता तो बेटा समझ के ना छोड़ता, गद्दार मुस्तफा समझ के तेरे सर को सर से मैं जुदा कर देता। हजरत अब्दुल रहमान ने जब ये तेवर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तो वो समझ गए कि ये रसूलुल्लाह के ऐसे दीवाने हैं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने सगे बेटे की गर्दन काट दे, इनको कुछ अफसोस नहीं है, इसलिए कि छूट जाए दौलते कौनैन तो कुछ गम नहीं, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। या रसूलुल्लाह, कर वक्त अजल सर तेरे कदमों में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नबी के सहाबा अपनी औलादों की गर्दनें काटने को तैयार है, मगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत से कोई समझौता नहीं। मगर आज का मुसलमान
رسول اللہ کے نام کا کلمہ تو پڑھتا ہے مگر اپنے چہرے کی داڑھی جو سنت رسول ہے اپنے ہاتھوں سے کاٹوا کر کے اپنے ہاتھوں سے گندی نالیوں میں ڈال کر کے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ داڑھی جو سنت مصطفیٰ ہے، سنت رسول ہے، کس کلیجے کے ساتھ، کس دل کے ساتھ اپنی داڑھیوں پہ چھری چلوا لیتے ہو مسلمانوں، ذرہ برابر خیال نہیں آتا۔ یہ اس رسول پاک کی سنت کریمہ ہے جو شب معراج میں جا کر بھی ہم کو نہیں بھولے۔ یہ داڑھی جسے ہم کٹا کر کے گندی نالیوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس رسول اللہ کی سنت کریمہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہہ کر ہم کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ اس رسول پاک کے چہرے کی سنت کریمہ ہے جو مسجد نبوی میں روتے رہے تو رات رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہماری مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہے، روتے رہے رب کی بارگاہ میں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے بخاری شریف کی حدیث پاک کہ رات رات بھر اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے رسول اللہ اپنے امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ حتیٰ تورمت قدمہ او ساقہ کہ نبی کے پیروں میں سوجن آ جاتا تھا، نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، مگر رات بھر کھڑے ہو کر کے ہمارے اور آپ کی بخشش کے لیے رب کو رو رو کر کے منایا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے تمہارے ہی لیے تھا گنہگارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ کس کلیجے سے اس داڑھیوں کو چھلا کر کے گندی نالیوں میں ڈال دیتے ہو جسے سنت رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کا دل نہ ٹوٹے، مالک کونین ہونے کے باوجود کئی دن تک بھوکے رہتے تھے کہ غریب صحابہ کا دل نہ ٹوٹے۔ پیوند لگے رسول اللہ، پیوند لگے کپڑے پہن لیتے تھے کہ میرے غریب صحابہ کا دل نہ ٹوٹے۔ جب میرے غریب صحابہ مجھے پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پہنا ہوا دیکھے تو میرے غریب صحابہ کو تسلی ہو جائے گی کہ ہم پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا پہنتے ہیں، پیوند لگے کپڑے تو ہمارے نبی بھی پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک بھوکے رہتے، صحابہ بھوکے صحابہ کے ساتھ مل کر کے، سب کچھ ہونے کے باوجود رسول اللہ بھوکے رہتے تھے کہ جب میں بھوکا رہوں گا تو میرے بھوکے صحابہ کو تسلی ہو جائے گی کہ اگر ہم بھوکے ہیں تو کیا ہوا، ہمارے نبی تو بھوکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائیوں پر لیٹتے، جب لیٹ کر کے بیٹھتے تو رسول اللہ کی پیٹھ پر کھجور کی چٹائیوں کے نشان پڑ جاتے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے گدوں کا انتظام کر دیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے اگر ہم گدوں پہ لیٹیں گے تو میرے جو غریب صحابہ کھجور کی چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں گدوں پر نہیں لیٹوں گا، کھجور ہی کی چٹائیوں پہ لیٹوں گا۔ تمہارے ہی لیے تھا گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ جو رسول شب معراج میں ہم کو نہ بھولے، جو رسول پیدا ہو کر کے ہم کو نہ بھولے، جو رسول مکہ کی گلیوں میں ہم کو نہ بھولے، جو رسول مدینہ کے بازار میں ہم کو نہ بھولے، جو رسول بدر کے میدان میں ہم کو نہ بھولے، جو رسول احد کے میدان میں ہم کو نہ بھولے، جو رسول دنیا سے جاتے جاتے قبر میں لیٹ کر بھی ہم کو نہ بھولے، اس رسول اللہ کو ہم اپنے چہرے پہ داڑھی چھلا کر کے کتنی تکلیفیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر تم حشر کے میدان میں شفاعت کے لیے رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے اور کہیں رسول اللہ نے تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر لیا تو پھر حشر کے میدان میں کس کے سامنے شفاعت کا امید لے کر کے جاؤ گے؟ اس لیے مسلمانوں آج بھی وقت ہے، 60 70 80 سال یا 100 سال جی کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے اپنے چہروں پر داڑھی سدا کر کے اور دنیا سے اپنے چہرے پر سنت رسول سدا کر کے لے جاؤ گے تو قبر میں فرشتے تمہارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حشر کے میدان میں فرشتے تمہارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے سنت رسول کا مذاق مت بناؤ۔ اللہ نے نوجوانی عطا فرمائی ہے، بالغ کر دیا ہے، چہرے پہ داڑھی آ رہی ہے تو سنت رسول سمجھ کر کے داڑھی کو سجا لو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ رحمت
رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرات مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ ہجرت کرنے کے بعد جب آتے ہیں 10 سال تک باقاعدہ حیات دنیاوی رہتے ہیں۔ اس 10 سالوں میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، جنگ تبوک، غزوہ تبوک ہوتا ہے، غزوہ خندق ہوتا ہے، غزوہ حنین ہوتی ہے۔ حضرات اس طریقے سے جو ہے کئی جنگیں ہو جایا کرتی ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، اور رسول اللہ کے صحابی رسول اللہ کے ساتھ مل کر کے اسلام کی حفاظت و صیانت فرماتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ کی عمر شریف 63 برس کی ہو گئی تب آخری آیت کریمہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب دنیا میں میرے آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب اسلام کی تبلیغ کا کام پورا ہو چکا ہے، اب پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، اس لیے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، شدید مرض وصال مرض وفات میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخرکار تھوڑی دن کے بعد نقاہت و کمزوری کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ تقاضۂ بشریت کی بنیاد پر آپ اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ اپنے پیروں سے پیدل چل کر کے مسجد نبوی تک نہیں جا پہنچ پاتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابی بغل سے کاندھا پکڑ کر کے اور اپنے بازو کو سہارا دے کر کے ٹیک لگاتے ہوئے رسول اللہ کو مسجد نبوی تک لے جاتے تھے۔ کچھ وقت تو ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے ہم نماز پڑھا سکے صحابہ کو، اس لیے ابوبکر سے جا کر کے کہہ دوں کہ رسول اللہ کے صحابیوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرات رسول اللہ کے مرض وفات میں تقریباً 17 وقت کی نماز رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر نے صحابہ کو پڑھایا ہے۔ صحابہ کی امامت حضرت ابوبکر نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی امت یہ ابو بکر رسول اللہ کے بعد اس مصلی امامت پر ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پسند کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں نہیں تھے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ عمر ابن خطاب موجود ہے، یہی بڑھ کر کے نماز پڑھا دے۔ حضرت عمر ابن خطاب جیسے ہی آگے بڑھنے لگے نماز پڑھانے کے لیے، حضرت اللہ کے نبی فرماتے لا لا لا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر ہی سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرات یہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اول پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنانے پر رسول اللہ نے جو کہ اجازت عطا کر دی ہے اور اشارہ بھی کر دیا کہ جب رسول اللہ کی موجودگی میں عمر ابن خطاب پڑھنے لگے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو رسول اللہ نے روک دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا نہیں لا 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 نہیں، ابو بکر عمر تم نماز مت پڑھاؤ، نماز اگر میرے مصلی پہ میرے پاس کھڑا ہو کر کے کوئی پڑھائے گا تو میرا یار سارا بکر صدیق ہی مسلمانوں کو نماز پڑھائے گا۔ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، صحابہ سے جا کر کے کہہ دو کہ ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقریباً 17 وقتوں کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات کا غلبہ ہو جاتا ہے، نقاہت و کمزوری کا عالم یہ ہوا کہ اب مسجد نبوی بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، حجرہ عائشہ کے اندر ہی تشریف فرما ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی نقاہت و کمزوری محسوس کر رہے تھے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر ران پہ سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بولنا چاہتے تھے تو آپ کے زبان مبارک سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو حالت کفر میں بدر، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر جو کفر کی حالت میں بدر کے میدان میں آئے تھے، مسلمان جب ہو جاتے ہیں تو مسواک کرتے ہوئے اپنی بہن حضرت عائشہ کے کمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر کو دیکھا مسواک کرتے ہوئے تو ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکے، اتنے ہاتھوں میں کمزوری، نقاہت و کمزوری آ گئی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے مسواک کو دیکھتے رہے۔ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ میرے شوہر نامدار مسواک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ کو مسواک چاہیے،
حضرات تو سر کے اشارے سے جو ہے اشارہ کر کے کہا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مسواک لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی زبان سے اپنے دانتوں سے پوچھ کر کے دبا کر کے چبا کر کے نرم کیا, اور نرم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے دندان مبارک پر پھیرنے لگتی ہے, دانت شریف پہ پھیرنے لگتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا لیتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اخترت الرفیق الاعلیٰ, اللہم اخترت الرفیق الاعلیٰ, اے اللہ میں نے رفیق اعلیٰ کو چن لیا ہے, اے اللہ میں نے رفیق اعلیٰ کو چن لیا ہے. اتنا کہتے رہے رسول اللہ, مگر رسول اللہ کی زبان مبارک سے صاف طور پہ الفاظ جاری نہیں ہو رہے تھے, سانسوں کی گھڑگھڑاہٹ آپ کے سینے میں محسوس ہو رہی تھی. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میرے شوہر نامدار کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتے رہے. رسول اللہ کہتے رہے اللہم اخترت الرفیق الاعلیٰ, اللہم اخترت الرفیق الاعلیٰ. یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب سے اپنے سینے کی جانب دھیرے دھیرے واپس آنے لگے, اور واپس آنے کے بعد رسول اللہ کا ہاتھ اپنے دونوں بازو میں رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ہچکی آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. رسول اللہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار رونے لگی کہ رسول اللہ کا اب تو وصال ملال ہو چکا ہے. 63 سالہ زندگی دنیا میں بتا کر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کر کے 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ میں رہ کر 53 برس کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, اور 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہ کر کے جب قرآن کی تبلیغ کا کام پورا ہو چکا, مسجد نبوی کی تعمیر کا کام پورا ہو چکا, شریعت محمدی کا کام پورا ہو چکا, قرآن نازل ہونے کا کام پورا ہو چکا, تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موت کے گلے لگا کر کے اور ہمیشہ کے لیے اپنے معبود حقیقی سے جا ملتے ہیں. حضرات مگر انبیاء کی جو موت آتی ہے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ولیوں کے موت کے تعلق سے کہا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون, کہ بے شک اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں, بل ینتقلون من دار الی دار, مگر ایک گھر سے منتقل ہو کر کے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں. ارے جب اللہ کے ولی نہیں مرتے ہیں تو بھلا اللہ کے نبی کیسے مر سکتے ہیں؟ اور یہ تو نبیوں کے تاجدار ہیں تو یہ کیسے مر سکتے ہیں؟ یہ نبیوں کے غمگسار ہیں تو یہ کیسے مر سکتے ہیں؟ کبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ملال ہو گیا. حجرہ عائشہ ہی کے اندر رسول اللہ کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی, اور اسی کمرے کے اندر لحد کھود کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے حجرہ عائشہ کے اندر ہی مدفون کر دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تدفین عمل میں آئی, اور صبح قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر وہیں پہ موجود رہے گا. علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ روئے زمین کا وہ حصہ جو قبر مصطفیٰ میں رسول اللہ کے جسم سے متصل ہے, ٹچ ہے, زمین کا وہ حصہ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل و اعلی. رسول اللہ کے وہ مزار پرانوار نبی ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر کے درمیان یعنی حجرہ عائشہ کے درمیان اور مسجد نبوی کے محراب اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ دنیا کی کوئی عام جگہ نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کی کیاروں میں سے ایک کیاری ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے اسی تعلق سے شعر کہا تھا ایک طرف روضے کی جالی, ایک طرف منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری, واہ واہ. 70,000 فرشتے رسول اللہ کے دربار میں صبح حاضر ہوتے ہیں سلام کرنے, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں مزار مصطفیٰ پہ سلام دینے, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ دربار رسول میں حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ دیتا ہے دوبارہ قیامت تک اسے حاضری کا موقع نہیں عطا کیا جاتا ہے.
ہے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر مقدس کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اسی لیے وہ مسلمان ہو جب تم مدینہ طیبہ کے اندر جاؤ تو روضہ رسول پہ ضرور جایا کرو، اس لیے کہ اگر ایمان اور عقیدے کے درستگی کے ساتھ رسول اللہ کے مزار پر انوار پہ ایک مرتبہ حاضری دے دو گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وجبت لہ شفاعتی، اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پہ واجب ہو جاتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے وصال کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، غسل کیسے دیا گیا، کفن کیسے پہنایا گیا، قبر مبارک کیسے کھودی گئی، جنازہ کیسے پڑھا گیا، پورا ڈیٹیل ہے۔ اس کے لیے کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ کی ایک الگ سے تقریر ہوگی، تب مکمل بیان رسول پاک کے وصال کا ہو پائے گا۔ کسی اور موقع پر، کسی خاص موقع پر انشاءاللہ، یا اپنے خطیب و امام صاحب حضرت علامہ مولانا افتخار احمد صاحب قبلہ سے آپ کسی جمعہ کو گزارش کر دیجیے گا کہ حضرت ہم کو، یا اسی ربیع الاول شریف کے کسی جمعہ میں کہ حضرت ہم کو ایک جمعہ میں مکمل یا 2 جمعہ ملا کر مکمل رسول پاک کے انتقال اور وصال کا سارا واقعہ ہم لوگوں کو سنا دیجیے، تو انشاءاللہ حضرت تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ انتقال کے بعد غسل کس کس نے دیا، معاملات کیا کیا ہوئے، کفن میں کون سا کپڑا پہنایا گیا، اور 2 صحابی قبر کھودتے تھے 2 طرح سے، ایک جو ہندوستان میں گڈھے والا قبر کھودا جاتا اور ایک لحد جو گڈھا کھودنے کے بعد کعبۃ اللہ کی جانب پچھم والی دیوار میں پھر ایک صندوق بنا کر کے لاش اس میں رکھی جاتی ہے، اس کو بغلی قبر یا لحد کہا جاتا ہے۔ تو دونوں صحابیوں کو بلایا گیا، اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ کی قبر کیسے کھودی جائے، ہندوستان کی طرح جو یہاں پہ رواج ہے اس طرح یا لحد والی صندوق والی، تو کہا گیا کہ دونوں صحابیوں کو بلاؤ، جو صحابی پہلے آئیں گے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ یہ پوری تفصیل ہے، پورا ڈیٹیل ہے، اس کے لیے ایک مکمل تقریر آپ کے سامنے ہونی چاہیے، مگر اب میرے لیے صرف آپ کے یہاں ایک تقریر بچی ہے جو صرف کل کی تقریر ہے، اور اس ایک تقریر میں ہمیں اور آپ کو، ہمیں آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات سنانے ہیں، رسول پاک کے دنیا میں آنے کے اور ولادت کے حالات سنانے ہیں۔ انشاءاللہ کل ولادت رسول کے تعلق سے ہمارا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا نبی کے عشق میں جلائے اور